بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ لائے اور ہمیں اس میں توفیق عطا فرمائی کچھ کرنے کی۔ مالک سے دعا فرمائیں کہ کمیاں کوتاہیاں بے شک ہیں، اس میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ جو مالک نے کہا تھا نا کہ ہر چیز میں تمہارے لیے سازگار کر دوں گا، ماحول اچھا بنا دوں گا، شیاطین کو بند کر دوں گا، جنت کے دروازے کھول دوں گا، وہ نظر آ رہا تھا ہم کو رمضان المبارک میں، لیکن جیسے ہی پہلا جمعہ آیا ہمیں وہ بھی نظر آ گیا کہ شیاطین بھی کھل گئے ہیں۔ مالک کی بات سچی ہو گئی ہے۔ شاید اسلام ہمارے لیے اس رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی فرائض نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا حکم نہیں، کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں، کچھ بھی نہیں رہا ہم پہ، ہماری روٹین ہی ساری بدل گئی ہے۔ پہلے جو جذبہ جو شوق ہوا کرتا تھا رمضان میں، تو بھائی مالک نے خیط الابیض سے لے کے خیط الاسود تک صرف کھانا پینا ہی حرام کیا ہے نا، ہمارے لیے بند کیا ہے نا، کہ تم نے نہیں کھانا پینا، باقی تو سارے معاملات اسی طرح ہیں نا۔ نہ نماز رمضان میں فرض ہوئی، نہ جھوٹ چھوڑنا رمضان میں کہا گیا، نہ غیبت چغلی کاروبار میں بددیانتی، کچھ بھی نہیں۔ مالک نے کہا تھا بس کھانا نہیں ہے تم نے، باقی تو سارا کچھ اس میں تھا، لیکن جو کچھ ہو گیا وہ کر لیا ہم نے۔ اللہ سے اب دعا فرمائے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ تو ہمیں اپنے طور پہ سوچنا چاہیے نا کہ مالک نے اتنی مہربانی کی، ہمیں روٹین ہماری بن گئی تھی، فجر با جماعت پڑھنی ہے، ساری نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، پریورٹی پہ ہم رکھتے تھے، ترجیحات میں شامل تھا کہ ہم نے مالک کو خوش کرنا ہے، اس کی عبادات کرنی ہے، ہم نے اس کا حکم بجا لانا ہے۔
لیکن پتہ نہیں عید آئی، عید پڑی گئی، اس کے بعد پتہ نہیں ہم کہاں گئے، مالک کون ہم کون، یہ نہیں مجھے سائیکی کی سمجھ آتی۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ جو مالک نے شیاطین بند کیے تھے وہ واقعی بند تھے، اور اب کھل گئے ہیں تو واقعی کھل گئے ہیں۔ وہ ہمیں ہر نیک کام سے روکیں گے، ہر مالک کے اس حکم، ہر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے ہمیں روکیں گے جس کا ہماری اس دنیا میں بھی تعلق ہے، اور خصوصاً اگلی دنیا میں بھی تعلق ہے، جس کا جو ہماری اخروی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی کامیابی ہے اس میں وہ ضرور روکے گا۔ یہ مالک کا احسان تھا ہم پر، اتنے ماڑے نہیں تھے ہم مسلمان کہ شیطان ہم کو بہکا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں، شیطان کو کٹ بھی دیا تھا انہوں نے، سب سامنے بیت المال والا واقعہ۔ اور ہمیں حکم تھا، ویسے تو حکم ہے نا کہ تم نے اکڑ کر نہیں چلنا، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آرام سے چلو، دھیمے سے چلو، اکڑ کر نہیں چلنا۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو اکڑ کے چلے گا تو میری زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو میرے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کفار کے مقابلے میں ہمیں مالک نے کہا اکڑ کے چلو جتنا چل سکتے ہیں، شیاطین کے مقابلے میں اکڑ کے چلو جتنا چل سکتے ہو، ایون کہ ہم چوڑے بازار سوڑے والی بات ہو جائے، وہ گلی کے اوپر سے گزرے، نالی کے اوپر سے گزرے، تم گلی میں چوڑے ہو کے گزرو، ویسے چوڑے ہونے کا حکم نہیں ہے۔ یہ اتنا برا ہے شیطان کہ اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے حضرت انسان کے لیے، جس نے ہمارے جد امجد کو جنت سے نکلوا دیا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو نبی تھے، بہکا دیا۔ تو مالک سے بات لمبی نہ ہو جائے، مالک سے دعا فرمائیں کہ مالک جو شیطان آپ نے بند کیے تھے وہ کھلتے گئے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم آپ کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر وقت کے جو بعد میں کام، جیسے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز کویلے دیاں ٹکراں، وہ ٹکریں ہی رہ جاتی ہے، چاہے مثال نماز کی ہے، جون سا مرضی عمل ہو، اگر ان ٹائم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم کو صحیح معنی میں مالک کا فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، اس نے بڑے ہی تغیر و تبدل دیکھے ہیں، بڑے تغیر و تبدل، اونچ نیچ بڑی دیکھی ہے، اقوام کی سربلندی بھی دیکھی ہے، اقوام کو ذلیل ہوتا بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے جری، بڑے بڑے قوی انسان اس کائنات میں مالک نے بنائے تھے۔ ہم سے پہلے ذکر ہے قرآن مجید میں، ہم سے پہلے بڑی ہی اقوام تھی جو بڑی ٹیلنٹڈ تھی، بڑی ٹیکنیکل تھی، بڑا کچھ تھا، لیکن کیا کیا؟ وہ کدھر گئے وہ لوگ؟ وہ ہیں کدھر وہ لوگ؟ مالک سے دعا فرمائیں ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس میں پہلے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سادی آمین سے کچھ نہیں بننے والا، ایون کہ میں مثال دیتا ہوں ایک کہ مجھے بہت بھوک لگی ہو، 3-4 دن سے بھوکا ہوں، بلکہ میری ہی پسند کا زبردست ترین کھانا میرے سامنے پڑا ہے، وہ میرے منہ میں نہیں جائے گا جب تک میں کوشش نہیں کروں، نوالا توڑوں گا، بناؤں گا، منہ میں رکھوں گا تو جائے گا، ورنہ سامنے ہی پڑا رہے گا۔ سکی آمین سے کچھ نہیں بننے والا جب تک میں کوشش نہیں کروں گا۔ رمضان میں تلاوت ہماری روٹین تھی، ہم نے مالک سے عہد کیا تھا مالک اس کو سمجھیں گے، اس کو دیکھیں گے، لیکن نہ ہم نے سمجھا نہ دیکھا۔ رمضان گیا، رات گئی، بات گئی، وہ کون ہم کون، چلو گھر چھٹی۔ ایسے سادی آمین سے کچھ نہیں بننے والا۔
ہمیں پتہ تو تب چلے گا نا جب مجھے اس کا ترجمہ آتا ہوگا کہ وہ جری وہ ٹیکنیکل اقوام کدھر گئی ہیں، کیوں گئی ہیں، وجہ کیا تھی، کیوں برباد کیا مالک نے ان کو۔ اور ایک بات مالک کا اعلان ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں اپنی بات اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ہاں ایک بات اور ہے امت محمدیہ کے لیے کہ تم اپنے عمل کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور کروا سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان بورک لہ فی عمرہ و رزقہ فلیصل رحمہ، جو کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کے عمر میں اور رزق میں بڑی برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ صلہ رحمی مطلب کہ رہ گئے ہیں ہم۔ یہ امت محمدیہ کا ایک خاصہ ہے کہ تم اس طرح کر سکتے ہو۔ وہ شعر بھی ہے نا ایک کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، دوسرا مصرع ہے یہ، مطلب کہ عمل ہی ایسے کر کے آئے کہ مالک خود اب پوچھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس کائنات میں ایک بندے کو پوچھا تھا مالک نے، بتا تیری رضا کیا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے، کون ہے، یاد ہے؟ نہیں یاد آپ کو، میں اشارہ دوں گا سب کو یاد آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ واحد ہستی ہے کائنات کی جن کو پوچھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پہلے ملاقات میں پہلے ہی وحی میں پوچھا تھا۔ جب نمرود میں نے آگ میں پھینکا تھا نا تو جبریل آ گئے تھے علیہ السلام، کہا آپ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اگر حکم کریں تو یہ ساری آگ بستے پہ گرا کے اس کو مل یا میٹ کرتا ہوں، کہا نہیں۔ یہ مالک نے واحد، کیوں، وجہ ہر چیز کا وجہ ہوتی ہے نا، جیسے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا مالک نے، وجہ ہوتی ہے نا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بن کے رہنا ہے، یہ وجہ تھی ہماری اس دنیا میں آمد کی، بھول گئے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو بیوقوف فضول ہی بھیجا ہے میں نے تمہیں؟ فضول ہی ہو تم؟ نہیں، فضول نہیں ہیں ہم، کوئی مقصد تھا ہماری زندگی کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایسے عمل کیے، ایسے کام کیے، بغیر وحی کے کیے، دل کے مرضی سے کیے، جو دل میں آیا وہ کیا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ یہ مالک فرماتے ہیں، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ کیوں بنا لیا؟ ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں فرمایا ہے سب سے پیاری ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں فرمایا تھا کہ آپ نے بھی دین ابراہیمی پہ رہنا ہے؟ آپ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ ساری تقاریر ہم سنتے ہیں، ابحاث بھی سنتے ہیں، سارا کچھ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن کبھی اثر لیا ہم نے اس بات کا؟ ہم پتہ کیا ذہن لے کے آتے ہیں گھر سے؟ آج جمعہ 7ویں دن آتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جمعہ پڑھا کرو، تو ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بس نہ ہمیں کسی کی بات سے کوئی ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہم لیتے، معذرت کے ساتھ مرضی کے مالک ہیں ہم، کوئی کسی قسم کا ہمیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے، کبھی وہ پڑھے نا، ان سے بہتر ہیں پھر بھی ہم، کیونکہ ہم امت محمدیہ علیہ السلام والے ہیں۔ ان پہ تو کبھی مالک کوہ طور اٹھا دیتے تھے، کبھی ان کی ہڈیا میں جوئیں، خون، مینڈک، ان کا عذاب آ جاتا تھا۔ ہم ان چیزوں سے نبی رحمت علیہ السلام کی دعاؤں سے مبرہ ہیں،
نہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ سہنا پڑتا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کوہ طور اٹھا دیا، میں پہاڑ چھوٹ دینے، پکڑو کتاب کو۔ مالک ہم کو یہاں کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہ قرآن کو پڑھو یار، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ ہم نہیں کرتے۔ ابراہیم بننے کی ضرورت ہے ہمیں، کم از کم صحابیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے ہمیں، نیڑے آ جائیں تو۔ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ یہ جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں، ہمیں اپنے اندر سے کبھی غور کیا کرو، کبھی احتساب کیا کرو اپنا، میں نے کیا کیا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا پایا، کبھی احتساب کیا کرو اپنا۔ آج دن میں روٹین میں کھاتا میلتے ہیں نا سوتے وقت، میری جیب میں اتنے ہزار تھے، شام کو کتنے رہ گئے، کہاں لگے، حساب کرتے ہیں نا اپنا، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، کتنا کسی کا دل دکھایا، کتنا کسی کو اپنایا، کتنا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلایا، کتنا کسی یتیم پہ ہاتھ رکھا۔ مالک تو صفتیں بیان کرتے ہیں وَنُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، اعلان کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ہماری صفت ہے، سنیں غور سے، کیا اعلان کرتے ہیں؟ نُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی رضا کے لیے ہم کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکیناً مسکینوں کو، ویتیماً یتیموں کو، واسیرا اور قیدیوں کو۔ کسی نے پوچھا یار اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو؟ یہ مالک ہماری بات کوٹ کر رہے ہیں، مالک اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے اعلان کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کرتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس کی رضا چاہیے بس۔ اگر خدا کی قسم، اللہ بلکہ خدا کی قسم سے مجھے یاد آیا پچھلے جمعے بھی میں نے خود منع کیا تھا کہ خدا نہیں کہنا چاہیے اللہ، میں 2 دفعہ پچھلے جمعے بھی کہہ گیا تھا، وہ ایک فلو بنا ہوا ہے نا۔ اللہ ہمیں سب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے مانگا کرے مالک میں نے مر کے آپ کے پاس آنا ہے، سب سے پہلے میرا سامنا ہونا ہے جنہوں نے جان نکالنی ہے۔ اگر نیک بندہ ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ضمناً بات ہے، نیک بندہ ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے مکھن سے بال کی طرح روح نکل جاتی ہے۔ اگر بندہ نیک نہیں ہے نا تو مطالعہ فرمائے قرآن کا کہ مالک فرماتے ہیں وہ ٹخنوں اور گوڈوں پہ گرزے مارتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ہاتو انفسکم، ہاتو انفسکم، نکالو اپنی جانیں، دو مجھے اپنی جانیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ نیکسٹ ہے قبر کا، قبر میں انٹری ٹیسٹ، 3 سوال، اس کے بعد علیین یا سجین۔ اللہ ہمیں اس ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والی جماعت میں پہنچنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اعلان کرے گا قیامت والے دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا وہ دوڑتا پھرے گا قیامت والے دن، دوڑتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، او میرا مال نامہ دیکھو، او مجھے رزلٹ مل گیا، میں پاس ہو گیا۔ بڑے اوکھے مراحل ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، ہم روٹین کی نماز، روٹین کا جمعہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں رمضان کی جو روٹین تھی وہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تہجد بھی پڑھتے تھے اٹھ کے، ہم تلاوت بھی رات کو اٹھ اٹھ کے کرتے تھے، چاہے ہمیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، چاہے ہمیں پتہ نہیں کیوں فجر کو کرتے ہیں، اگر پتہ ہو تو ہمیں سرور آئے اس کا، ہمیں سرور، مزہ آئے اس کا،
کہ وقرآن الفجر، اللہ نے کہا ہے کہ فجر کے وقت کی تلاوت جو ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ گواہی دے گا آپ کو کہ اللہ جی پڑھتا تھا سورۃ ملک رات سونے سے پہلے، یہ قبر میں پروٹیکٹ کرے گی، قبر میں حفاظت کرے گی ہماری، جو دوسرا مرحلہ ہے ہمارا اس میں حفاظت کرے گی۔ پڑھتے ہیں جی، اس کا کوئی اثر ندارت، کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا، سادہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کیا مطلب اس کا بھائی؟ رب کی قدرت ہے ساری اس میں، جو پتہ چل جائے گا، ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، رب سے پیچھے جا ہی نہیں سکتے ہم، جب ہمیں پتہ ہی نہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت میں نے پیدا کی ہے کس لیے؟ کہ میں دیکھ سکوں چنگے کام کون کرتا ہے، مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہ کدھر گئے، کیوں گئے؟ مالک نے کیوں کہا کہ میں اگر آپ میرا کام نہیں کرو گے تو میں دوسری قوم کو لے آؤں گا، کیوں کہنا پڑا مالک کو؟ اس میں وہ کرتے ہی نہیں ہے، مالک کے حکم کے مطابق کام کرتے ہی نہیں ہے، مالک کو کہنا پڑا، مالک نے پھر کر کے بھی دکھایا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، نبیوں سے پوچھا ان کی امتوں نے، إِن كَانَ هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اگر تو کہتا ہے نا میں رب والا ہوں، رب کی بات یہ ہے، رب یہ ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، تو اسے کہو امطر، بارش کر، علینا ہم پر، حجارتن، وٹوں کی، پتھروں کے، من السماء، پھر ہو گئی۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسے؟ وہ ماحول تو نہیں رہا، اس سے بدتر ماحول ہو گیا ہے۔ درگاہیں عام ہیں ہمارے، شرک عام ہمارے، میں ساری باتیں اس لیے کرتا ہوں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کام کرتے رہتے ہیں مالک کی نہیں اپنی مرضی کے مطابق، پھر ہم خراب ہوتے ہیں، پھر ہم مالک کے بقول ذلیل ہوتے ہو تم، پھر ذلیل ہوتے ہو تم، کیوں؟ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے کرتوتوں کے باعث ہوتے ہو، اپنے عملوں کے سبب ہوتے ہو، ایسے نہیں ہوتے میں تو کہ کسی کو کچھ کہتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، حقیقتاً مجھے آج دکھ ہوا، پہلے رمضان میں ہماری رمضان کے دوران ہماری روٹین کیا تھی، آج کیا ہو گئی؟ ہم بہک گئے ہیں، ہم کدھر کے کدھر جا رہے ہیں۔ ایک موقع فراہم کیا مالک نے، روٹ لگا کہ ہر چیز کو ہمارے لیے سازگار بنایا، وہ الٹ ہو گئی ہمارے لیے، وہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے الٹ کر رہے ہیں۔ مالک نے مثالیں دی ہیں، ایک دی ہے مثال کہ جب ان کی کشتی، قرآن مجید میں کشتی ان کی بھنور میں پھنستی ہے نا، جب جسے ہم کو منکری کہتے ہیں، اس میں جب پھنستی ہے تو دعانا، ایسے پکارتے ہیں دل و جان سے، ہم کو ایسے پکارتے ہیں، ہم کو ترس آ جاتا ہے ان پہ، تو ہم ان کی نیا پار لگا دیتے ہیں، کنارے پہ کشتی لگ جاتی ہے۔ جب نیچے اترتے ہیں مالک کہتے ہیں، ان کو بھول ہی جاتا ہے سب کچھ، یہ کیا کیا، یہ کس نے کیا، ہوا کیا۔ اذان ہوتی ہے مسجد کے آگے سے، مرہ ایسے گزر جاتا ہے کأن لم یدعنا، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، کبھی پکارا ہی نہیں ہے ہمیں۔ یار صرف یہ بات سوچ لینا کہ اس کے انعامات کتنے ہیں ہم پہ۔ کبھی کسی نبینے کو دیکھیں، آنکھوں کی ویلیو کیا ہے اس سے پوچھیں، ہم تو چنگے پلے ہیں نا۔ کبھی مالک کے احسانات، اور سب سے بڑا جو احسان ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر،
ان کی اتباع کا حکم دے کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس سے بعد جو احسان ہمارے اوپر ہیں ان کا ذکر بھی کیا. کیا میں نے تمہارے دل، ہونٹ، ناک، آنکھ، کانے نہیں بنائے میں نے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں نے ہدایت بھی تمہیں دی ہے، طریقہ بھی بتایا، راہ بھی بتایا، تم کسی قابل ہی نہیں، تم مانتے نہیں. ہم کبھی ویو کریں نا اپنا، ہم کبھی دیکھیں اپنے اندر کہ یاری گھر بیٹھے ہمیں روٹی دیتا ہے. چلو کوشش تو ہم کرتے ہیں، گھر بیٹھے وہ دیتا ہے کہ نہیں؟ ہم کو دیتا ہے. اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں بے انتہا اضافہ فرما، اور ان کو وبال جان نہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ کوئی پتہ نہیں چل، قارون تھا نا، گیا لے گیا سب کچھ. چلو نہیں دیکھا. میں مثال عموماً یہ اپنے جو یہ سیاستدان ہیں ہمارے، بے نظیر تھی، اربوں ڈالر کی مالک، کہاں گیا؟ سکندر جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک کا مالک نے بنایا. سکندر جب گئے دنیا سے تو دونوں ہاتھ کیا لے کے جائیں گے؟ کس چیز پہ ہم اتراتے ہیں؟ کس چیز میں ہم پہلوان ہیں؟ جو مالک ایک نظر کرم ہم سے پیچھے کر لے کوئی چیز ہیں ہم، یہ اس کی رحمت سے بیٹھے ہیں نا ادھر، اس کی رحمت سے ہی سارے کام کرتے ہیں. ایک لمحہ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ آنکھ جھپکنے تک کا جو ٹائم ہے وہ بھی ہمیں ہمارے سپرد نہ کرنا، اپنی سپرداری میں رکھنا. ہم نہیں کرتے یار. مالک کو مالک سمجھے ہم، اللہ کو اللہ جانے ہم. وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، جو چاہوں کروں. تکبر والا جو صرف میرے مالک کا خاصہ ہے وہ انداز ہے، فعال لما یرید، جو چاہوں کروں. ساتھ ہی فرما دیا هل اتاک حدیث الجنود، اور تجھے لشکروں والے کی بات کا نہیں پتہ چلا؟ فرعون و سمود، فرعون کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو اور سمود کیا سمجھتے تھے اپنے آپ؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا کیونکہ ہمیں ہماری بیس سے ہٹا دیا گیا ہے، ہمیں قرآن سے ہٹا دیا گیا، ہمیں فروعات کی طرف لگا دیا گیا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کے تحفہ دیا گیا وہ ہمیں کہا الصلاۃ ہوا معراج المومن، مومن کے معراج ہے، اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا. جو بہترین مالک کا اور بندے کا تعلق زکوٰۃ کا تھا اس سے ہمیں ہٹا دیا گیا. جو بہترین مالک کا طریقہ تھا المتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والی بیبیاں، صدقہ دینے والے مرد کدھر گئے؟ احسان جتلاتے ہیں ہر کام پہ. ہم کسی کو عیدی دیں تو احسان جتلاتے ہیں، کسی کے کام آئیں تو احسان جتلاتے ہیں. یہ مالک کا وتیرہ نہیں ہے، یہ خالصتاً مالک کا اپنا کام جو ہمارے سپرد کیا تھا، اس نے خالصتاً اپنا کام. ایون کہ جہنم میں جانے کی وجہ بھی ایک یہی بنے گی. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، روٹی دینے والا. میں پروردگار نہیں کرتا، یہ عام لفظ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو دونوں جہانوں کو روٹی دیتا ہے، روٹی دیتا. ہم اگر بندوں کو روٹی کھلائیں گے تو عمر میں بھی برکت ہے اور ہماری رزق میں بھی برکت ہے. اگر نہیں کھلائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. یہ اعلان ہے میرے مالک کا، جس میں کوئی حدیث میں تو کہہ سکتا نا بندہ
میں اگر نہیں مانتا میں کہتا یہ اس کی روایت ہی نہیں صحیح، یہ فلاں راوی ثقہ نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، یہ ٹمکانی، اس میں تو کچھ نہیں ہے نا۔ ما سلککم فی سقر، وہ جہنم میں کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ جواب کیا ملے گا؟ جہاں اور ہے نا جو آپ کے امن نمازی نہیں تھے، وہاں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم مسکین کو روٹی نہیں کھلاتے تھے۔ کس کا خاصہ ہے یہ؟ مالک کا۔ اس نے اپنا خاص ترین عمل ہم میں کنورٹ کیا کہ تم بھی کرو یہ کام۔ ہم احسان کرتے ہیں، زکاتیں دے کے، صدقے دے کے، کسی کی ہیلپ کر کے احسان جتلاتے ہیں۔ احسان نہیں جتلانا بھائی کسی بھی کام کا۔ اگر احسان جتلانا ہے تو میرے مالک کو کہو کہ یا اللہ جی ہمیں اور توفیق دے، اللہم زد فزد، اور توفیق دے ہمیں۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں اشتہار لگے ہمارے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ بخالے کے لیے کوئی کام کرنے کی بھی توفیق نہ دے ہمیں۔ سورۃ فجر میں بھی مالک نے یہی فرمایا، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ عربوں کی روایت ہے غالباً۔ میں نے لڑتے ہوئے بھی دیکھا عربوں کو کہ یہ بندہ روٹی مجھ سے کھائے، وہ کہتا ہے نہیں مجھ سے کھائے، دونوں لڑ پڑے، یہ میرا ضعف ہے، یہ میرا تقریب ہے، یہ میرا ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ پٹھانوں میں بھی تھی پہلے روایت، ہمارے یہ کے بی کے میں پہلے روایت تھی، اب کا پتہ نہیں مجھے۔ وہ بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، چاہے ایک روٹی ہے نا بھوک دو کی لگی ہوئی ہے، کھول کے آ کے بیٹھ جانا، آ کے بیٹھ جانا کھول کے، چل بھائی کھا لے، آدھی تو کھا آدھی میں کھاؤں گا۔ یہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہوا تھا صحابہ کی زندگی میں واقعہ وہ نہیں سناؤں گا، وہ جو قرآن مجید میں ہے نا، جو مالک نے اس کو ایڈ کر دیا، یہ بھی کھانے کا ہی تھا۔ کون اس کی خدمت کرے گا؟ ایک بندہ آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، مسافر تھا، کہا کون کرے گا؟ کہا ایک صحابی نے میں کروں گا۔ گھر آئے تو کہا اللہ کے بندے تو پوچھ تو لے، گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرا اور میرا کھانا ہے، بلکہ ایک بندے کا کھانا ہے، ہم نے آدھا آدھا کھانا تھا۔ اس نے کہا میں بات کر رہا ہوں، اب کھائے گا وہی، اب وہی مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھانا کھائے گا۔ وہ کہا کیسے؟ کہا وہ تو مجھ پہ چھوڑ دے، انہوں نے دونوں میاں بیوی ہماری طرح کے نہیں تھے، آج کل کے دور کے نہیں تھے کہ چل تم کون میں کون، چل تم پیکے جا میں ادھر جاتا ہوں، چل ایسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا سکیم میں لگاؤں گا، جب کھانا رکھنے لگوں گا نا مہمان کے آگے تو دیے کو میں نا ٹھوکر مار دوں گا، وہ دیا بجھ جائے گا، گر جائے گا، بجھ جائے گا، روشنی نہیں رہے گی۔ وہ مہمان اس کا کھانا شروع کرو، اس نے شروع کیا۔ یہ جو صحابی مہمان تھے نا، وہ جیسے پچاکے نہیں کہتے پنجابی میں، ایسے جیسے کھانے کی آواز منہ سے آتی ہے، کوئی کھا رہا ہے بندہ، ایسے ہی کرنے لگ گئے۔ تو مالک کو اتنی ادا پسند آئی، قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی، وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے کتنی بھی بھوک یا مجبوری ہو دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اور ہم احساس کے نام پہ ہم ذلیل کرتے ہیں اگلے، ہم احساس کے نام پہ ذلیل کرتے ہیں۔ اور زکات لے جا آ کے، میں تھوڑی جی زکات دینی سی، ایلے پھاڑ نہیں۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے کہا تھا یا درس میں کہا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے محمدی، نہ طریقہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ریاکاری کو جس کو دینی ہے اس کے گھر جاؤ، اس سے چائے کا کپ پیو اور آرام سے اسے دے دو، یار یہ میرا دل کرتا تھا تو بھی میں حصے میں ہماری خوشی میں شامل ہو۔ طریقہ ہوتا ہے کام۔ ایک بندہ کہے کسی کو، ہر بات کا طریقہ ہوتا ہے نا، کام کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے
یہ سب سے افضل عمل ہے نماز۔ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے۔ یہ طریقہ ہے، سنت مین طریقہ ہے۔ ہم اپنا طریقہ لگاتے ہیں، سنت کا طریقہ نہیں ہے ہم میں، کچھ بھی نہیں ہے ہم میں۔ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایک اپنے والد کا تعارف کراتا ہے، یہ میرے والد گرامی ہیں، یہ بڑے شفیق ہیں، بڑے مشفق ہیں، یہ ایسے ایسے، بڑے پیار سے وہ تعارف اپنے باپ کا کراتا ہے۔ دوسرا بندہ کوئی ان پڑھ اجڑ جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے، یہ میری ماں کا قسم ہے تو وہی بات نا، ہے تو وہی بات نا، طریقہ ہے نا، ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ اور مالک کو راضی کرنے کا طریقہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان، اتنا آسان کہ تصور بھی نہیں آپ کا۔ صرف ایک دفعہ دل سے اسے کہو اللہ جی بس، اللہ جی فرماتے ہیں دی اینڈ، نیکیاں تیریاں ساریاں برائیاں نیکیوں میں بدل دی ہیں میں نے، تو اب سے میرا میں تیرا، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے، شرط و سنتی ہے، شرط طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ تیسرا کوئی آپشن ہمارے لیے نہیں، ہم تو لڑ لڑ مر رہے ہیں نا۔ ضمناً بات یہ فتنہ ہے، ایک فتنہ جو شیطان برپا کرتا ہے، نہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق، نہ میرا نون لیگ سے، نہ کاف جیم سے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں ذاتی، میرا کوئی کسی سے تعلق نہیں۔ لیکن جو بات چل رہی ہے نا آج کل، مالک کو چھوڑ کے قوم کو تقسیم کرنے کی، اللہ سے دعا کریں اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ فتنہ ہے، لڑانے کی سازش ہے، سازش بھی اغیار کی ہے، مورے کوئی بن رہے ہیں۔ یہ جو تیونس، مصر، عراق جو ادھر ہوا ہے نا، جو ملک برباد ہوئے ہمارے زبردست لیبیا قسم کے، یہ اسی کی طرز پہ فتنہ یہاں برپا کیا جانا ہے۔ آپ نے کسی نے دانے دینے ہیں آپ کو؟ کوئی روٹی دیتا ہے؟ کوئی سیاستدان کسی سے ملے ہو کبھی جا کے؟ سپورٹر ہم ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ خدا اللہ کی قسم کبھی سپورٹر بنے نا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سپورٹر بنے کبھی اللہ کے ہم، جو مالک کہتے ہیں من انصاری اللہ، پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو کون کرے گا میری مدد، اور وہاں جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چندے میں پچھلے جمعے بھی میں بتا رہا تھا، چندے مانگے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اتنی محبت کبھی ہم اللہ سے کریں اور اللہ کے رسول سے کریں تو ہماری کشتی پار لگ جائے، اس دنیا کے بھی اگلی دنیا کے بھی۔ ہم سیاستدانوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، نہ لینا نہ دینا، میں پی ٹی آئی والا، میں نون والا، میں جیم والا، میں کاف والا، کیا کاف والا، یہ کیا جماعتیں ہیں؟ کون سی جماعت مذہبی ہے مجھے بتائیں، ہم جن کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ شر سے، اغیار کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ بھی نہیں ایسے کرتے، نہ مانو اس کی، ذلیل کر دے گا مالک ہمیں۔ مالک نے کہا تھا ان کو دوست نہ بنانا، ہم دوست کیا، ہم مدد مانگتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جا، ادھر جا، ادھر جا۔ وہ ہمارا آئی ایم ایف تو وہ تھا اوپر، وہ اوپر بیٹھا آئی ایم ایف والا، ورلڈ بینک بھی اوپر ہے ہمارا، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ ہم گالم گلوچ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آج کل۔ وہ ہمارے ادھر حافظ اسد صاحب ہیں،
انہوں نے پتہ نہیں کچھ کیا کہہ دیا ہے کہ یہ ایسے نہیں، بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا، یہ پی ٹی آئی والے، یہ نون والے ان کی حمایت میں، وہ ان کے خلاف، وہ ان کے خلاف اور ان کی حمایت میں۔ یہ کیا ڈرامے چل رہے ہیں؟ میں خود سیدھا نہیں ہوں، خود میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے مالک کو بھی راضی کر سکوں، میں سیاستدانوں کو راضی کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور نمبر 2 آخری بات جو میں پہلے شروع میں کر چکا ہوں کہ مزہ نہیں آیا۔ مالک نے روزوں میں شیطان بند کر کے سب کچھ دیا تھا، لیکن روزے ختم ہوتے ہی شیطان بھی کھل گئے اور ان کا اثر ہماری زندگیوں پہ آ گیا۔ مالک سے دعا کریں شیاطین سے ہمیں اپنی یہ حفظ و امان میں رکھیں، اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں وہ سارے عوامل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نزدیک کر سکے ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ۔